ناظرین، سردی اور ساگ کا چولی دامن کا ساتھ چلا آ رہا ہے۔ بالخصوص گاؤں میں رہنے والوں میں اس کا استعمال عام ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہر سردی کی شروعات بھی ساگ سے اور اختتام بھی ساگ پر ہی ہوتا دیکھا ہے۔ دھند میں چھپی سردی کی صبحیں اور یخ بستگی میں لپٹی شامیں اور اس وقت اور بھی دلکش، دلربا اور صحت آویز ہو جاتی ہیں جب سرسوں کے ساگ میں دیسی گھی ملا کر مکئی یا باجرے کی روٹی پہ رکھ کر کھایا جائے۔ سردی میں جہاں اور بہت سی خوشکن تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہیں سرسوں کے زرد پھول چہارسو بہار آنے کا پیغام پھیلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ آنکھوں کو بھاتے اور دل لبھاتے بسنتی رنگ میں رنگے سرسوں کے کھیت کائنات کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ شاعروں کی طبیعت انہیں دیکھ کر شاعری پر مائل ہونے لگتی ہے۔ سرسوں کے ساگ سے لے کر تیل تک بے شمار فوائد ہیں جو انسانی صحت کو بحال رکھتے اور پائیدار بناتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ پکایا جائے یا تیل بنایا جائے، ہر دو صورتوں میں سرسوں سدا بہار فوائد سے مالا مال قدرتی جنس ہے۔ سرسوں کا مزاج گرم اور خشک ہے اور اس کا تعلق آتشی ستارے مریخ سے ہے۔ سرسوں کی مختلف اقسام ہیں جس میں دیسی سرسوں، گوبھی سرسوں، سفید سرسوں، رایا اور توریا وغیرہ شامل ہیں۔ سرسوں میں ایک خاص قسم کا تیزابی مادہ پایا جاتا ہے جس سے اس کے تیل کا ذائقہ تلخ اور بدمزہ سا ہوتا ہے۔ گوبھی سرسوں میں تیزابی مادہ قدرے کم ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کے تیل میں پکائے گئے کھانے بھی بدمزہ نہیں ہوتے۔ گوبھی سرسوں جو کینولا کے نام سے معروف ہے اور بہت سی بناسپتی بنانے والی کمپنیاں کینولا آئل مارکیٹ بھی کرتی ہیں جو کھانا پکانے میں مستعمل ہے۔ سرسوں کا تیل صدیوں سے کھانا پکانے میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ سرسوں کے تیل کو ہمارے گھروں میں کوڑا یا کڑوا تیل بھی کہا جاتا ہے۔ رایا اور دیسی سرسوں میں ایک خاص قسم کے تیزابی مادے کی کثرت ہونے سے تیل کڑوا اور بدمزہ سا ہوتا ہے جو کھانے میں کڑواہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ یوں کھانا کھاتے وقت ناگواری کے تاثرات چہرے پر آنا معمولی بات ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات اور زرعی ترقی کے طفیل اجناس کے بیجوں میں بھی مفید پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ بیجوں کی نئی اقسام کی دریافت اور ایجاد سے فصل کے جھاڑ اور معیار میں کافی بہتری آ رہی ہے۔ گوبھی سرسوں کا کینولا کے تیل میں تیزابی مادوں کی مقدار خاصی کم ہوتی ہے جس سے یہ تیل پکانے کے لیے بہترین ثابت ہو رہا ہے۔ کینولا آئل سے کھانے میں تلخی بھی پیدا نہیں ہوتی اور کھانا مزیدار بھی بنتا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو سرسوں انتہائی انسان دوست جنس ہے جو انسانی صحت کی بہترین محافظ بھی ہے۔ سرسوں کے تیل میں انسیچوریٹڈ فیٹس پائی جاتی ہیں۔ انسیچوریٹڈ فیٹس وہ چربیاں ہیں جو انسانی بدن کی حرارت سے پگھل جاتی ہیں اور خون کو جمنے سے روکتی ہیں، شریانوں کو نرم رکھتی ہیں اور خون کے بہاؤ کو متوازن رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ امراض قلب، ذیابیطس، بلڈ پریشر، جگری امراض اور اعصابی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے سرسوں کا تیل خالق کائنات کی ایک نعمت بے بہا سے کم نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل میں ہلکی سی ناگوار حمک پائی جاتی ہے جو کھانا کھاتے وقت اکثر محسوس بھی ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل سے ناگوار حمک ختم کرنے کے لیے 5 لیٹر سرسوں کے تیل میں 50 گرام ادرک کی باریک قاشیں ڈال کر تیل کو آگ پر صرف ایک ابالا دے لیں۔ تیل نتھار کر کے محفوظ کر لیں۔ اب تیل سے ناگوار حمک کا خاتمہ ہو گیا ہے اور تیل میں بنے کھانے سے کسی قسم کی کوئی ناگواری محسوس نہیں ہوگی۔ سرسوں کا بہترین تیل کولہوں سے نکلوایا جانے والا سمجھا جاتا ہے۔ 12 کلو گرام سرسوں سے 4 کلو سے 4.5 کلو گرام تک تیل برآمد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ملاوٹ مافیا نے مقدار میں اضافے کے لیے اس میں بھی ملاوٹ کی ہے جس سے یہ ناخالص اور مضر صحت ہو گیا ہے۔ ایسے ناظرین جو سرسوں کے تیل کی افادیت سے استفادہ کرنے کی خواہش مند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گوبھی سرسوں کا تیل خود کھولوں سے نکلوا کر استعمال کریں۔ بچت اور صحت ایک ساتھ حاصل ہوگی۔ سرسوں کا تیل مقوی بدن کی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ انسانی چہرے اور بدن کی رنگت نکھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرسوں کے تیل کو مختلف جڑی بوٹیوں میں خوبصورتی بڑھانے والے اپٹن تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بدن پر مالش کرنے سے انسانی جسم خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کی مالش سے بدنی خشکی اور کھجلی سے نجات ملتی ہے۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، چوٹ اور موچ کے درد میں ہلدی اور نمک میں تیل ملا کر باندھنے سے درد میں فوری افاقہ ہوتا ہے۔ بالوں کی افزائش، ملائمت،
حفاظت اور خوبصورتی کے لیے سر میں صدیوں سے سرسوں کے تیل کا مساج کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں سرسوں کی پیداواری صلاحیت ملکی ضروریات سے بہت کم ہے۔ سرسوں کا تیل بناسپتی صنعت کا لازمی حصہ ہے، لیکن ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنی ضروریات کا صرف 25% خوردنی تیل ملکی ذرائع سے حاصل کر پاتے ہیں۔ باقی 75% ضروریات کا خوردنی تیل بیرون ملک سے منگوانا پڑتا ہے۔ اگر ہم مقامی طور پر سرسوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے پر توجہ دیں تو باقی 75% خوردنی تیل اندرون ملک پیدا کر کے ہم خاطر خواہ حد تک زر مبادلہ بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں سرسوں کی کاشت کا بہترین وقت ستمبر اور اکتوبر سمجھا جاتا ہے۔ شمالی اور وسطی پنجاب کے آبپاشی والے علاقوں میں رایا اور گوبھی سرسوں کی کاشت 1 ستمبر سے، جبکہ جنوبی پنجاب کے آبپاشی والے علاقوں میں رایا اور گوبھی سرسوں 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر کاشت کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ سرسوں کی گندلوں اور پتوں سے ساگ بنا کر لوگ مکئی اور باجرے کی روٹی کو مکھن اور دیسی گھی سے چپڑ کر مزے لے کر کھاتے ہیں۔ ساگ کے پراٹھے، ساگ چاول اور ساگ گوشت جیسے مزیدار پکوان بڑے شوق سے بنائے اور کھائے جاتے ہیں۔ طبی لحاظ سے ساگ ثقیل، دیر ہضم اور ریح پیدا کرنے والی خوراک ہے، لیکن یہ مقوی اور محرک بدن ہے، خون پیدا کرتا ہے اور عام جسمانی کمزوری کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ بلغمی مواد کی افزائش کا خاتمہ کرتا ہے۔ گرم اور خشک مزاج کے حاملین کے لیے ساگ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بلغمی اور سرد مزاج والے ساگ سے کئی بدنی فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ساگ بناتے وقت اس میں شامل اجزاء پالک، میتھی، میتھرے، باتھو گاجر کے پتے، سبز دھنیا، ادرک، لہسن اور دوسرے مصالحہ جات اسے ایک طاقتور غذائی مرکب بنا دیتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بے بہا فوائد کا ذریعہ بنتا ہے۔ ساگ قبض کشا اور پیشاب آور خواص کا حامل ہوتا ہے۔ ساگ سردی کو دور بھگاتا ہے اور شدید سردی میں بھی گرمی کا احساس بیدار رکھتا ہے۔ دیہاتوں میں ساگ بطور خوراک وافر مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ شہروں میں بسنے والے اپنے عزیز و اقربا اور اپنے دوست و احباب کو ساگ بطور سوغات تحفے میں پیش کیا جانا پنجابیوں اور سندھیوں کی روایت ہے۔ سرسوں کو بطور چارہ مویشیوں کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ سرسوں سے تیل نکالتے وقت سرسوں کا پھوک، جسے کھل بھی کہا جاتا ہے، دودھ دینے والے مویشی گائے اور بھینس کو دودھ کی افزائش میں زیادتی کے بطور ونڈا کھلایا جاتا ہے۔ سردی میں سرسوں اور ساگ خدا کی بے مثال نعمتیں ہیں۔ سردی کے موسم میں انواع و اقسام کے پکوان کھا کر لطف اٹھائیے۔ سرسوں اور ساگ کے ہوتے ہوئے سردی کی بھلا کیا مجال ہے کہ سردی آپ کے قریب بھی بھٹک سکے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ وزرڈ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر صحت کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔